اس سے پہلے کہ میں علیار خان کی بات سنوں اور ان کے معاملے پر یہاں پر جتنے بھی ہمارے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ڈسکشن کروں، ہمارے ساتھ مفتی عثمان خان موجود ہیں، عثمان یار خان صاحب، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بات کریں اجازی صاحب سے۔ اجازی صاحب نے ابھی ایک بات کہی تھی اور وہ یہ تھی کہ جنات کو جو ہے وہ جہنم میں آگ میں نہیں جھونکا جائے گا، بلکہ ان کے لیے خاص پانی ہوگا، کیونکہ جنات آگ سے بنے ہیں تو آگ کو آگ کیسے جلا سکتی ہے۔ اس پہ کچھ مفتی صاحب سے میں کلیئر کرنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ السلام علیکم عثمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہمارا شو اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سوال بھی سن لیا ہے، آپ کیا سر اس بات پہ جواب دینا چاہیں گے؟ اس میں تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ تو دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کی جو آگ ہے اس سے کئی گنا، یعنی 100 گنا سے بھی زیادہ وہ جلانے والی ہوگی اور تپش والی ہوگی جی۔ تو اس کی دنیا کی آگ کے ساتھ تو مثال دینی نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو عذاب کے طور پر ہے آگ۔ اگر کوئی انسان ہو اور انسان پہ مٹی ڈال دی جائے اور یا انسان ہے اس کے سر پہ پتھر مار دیا جائے تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ انسان بھی مٹی سے بنا ہے اور یہ مٹی اس کے اوپر ڈال دی تو یہ تو کوئی اس کو سزا نہیں ملی، یا اس کو پتھر مارا گیا تو اس کو سزا تو نہیں ملی رجم میں جس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ جہنم کی آگ میں جو بھی اللہ کا دشمن ہوگا، جس میں یعنی اچھے جنات بھی ہیں اور وہ برے جنات بھی ہیں، تو جو برے جنات ہیں جن کے لیے سزا مقرر ہوگی تو ان کو جہنم کی آگ ہی میں جلایا جائے گا۔ خان صاحب، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ شیطان کو بھی جہنم کی آگ میں ہی ڈالا جائے گا اگر میں غلط نہیں؟ بالکل، جتنی مخلوقات ہے جن کو سزا ملنی ہے اللہ کی جانب سے وہ سب کو یعنی آگ ہی کی سزا ملے گی۔ بڑی مہربانی عثمان یار خان صاحب، مجھے یہی پوائنٹ کلیئر کرنا تھا آپ سے، بہت بہت شکریہ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ مجھ جیسا طالب علم وہ کہاں جائے؟ یہ اسلام ہے، میں کس کی مانوں سر؟ بھائی جان کی جو پینٹ شرٹ میں بیچ رہے ہیں، یا آپ کے پاس آؤں، آپ کی بات کو انہوں نے غلط قرار دے دیا ان کے پاس جاؤں، یا ناگبال صاحب کے پاس جاؤں جنہوں نے ہر مذہب پڑھا ہوا ہے؟ میں کنفیوز ہوں، اور یہی کنفیوژن ہے ہمارے ملک کے 90% لوگوں کی۔ ابھی جب میں ایک منٹ سر، ابھی جب میں بات کر رہا تھا حسن سے، حسن تھوڑی دیر پہلے جنات کو بیچ رہا تھا میرے سامنے، اچانک سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سائیکولوجیکل ہوتا ہے 90%۔ تو حسن تم کیا نکالتے ہو؟ کاؤنسلر بات یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کرتے ہو؟ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ میری بات کا مقصد نہیں سمجھے۔ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو۔ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ ہو تم؟ نہیں، میں تو سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں۔ جس وقت ناگوال صاحب، جس وقت میں اپنی پڑھائی شروع کروں گا میرے سامنے جب کوئی چیز نہیں آئے گی تو میں اسے کیا تصور کروں گا؟ کریکٹ۔ میں اب آپ کی بات مان لوں گی جی آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے اوپر جن ہے۔ یہ آج آپ زمانے کے اندر دیکھیں ہر آدمی پریشان ہے۔ ایک عام آدمی، میرے جیسا آدمی، ٹھیک ہے، اس کی نالج نہیں ہے، معصوم آدمی ہے وہ جاہل ہے، ٹھیک ہے، کس کی مانے؟ تمہاری مانے، آپ کی مانے، مفتی صاحب کی مانے، وہ کہاں جائے؟ سوال اس وقت یہ ہے۔ بنیادی تو کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جو ایک عام آدمی ہے وہ علم حاصل کرے اور وہ دیکھے۔ اسلام نہیں ہے سب سے بڑا قرآن ہے، انسٹیٹیوٹ؟ سب سے بڑا دین ہے ہمارا۔ بہت اچھی بات ہے۔ آپ اپنے دین سے کتنا آگاہ ہیں؟ یہ آپ کے اوپر فرض ہے لیکن کہ آپ ہے علم حاصل کہ ہر کریں۔ جگہ حدیثوں میں ہر چیز میں ہے اس بارے میں۔ آپ بی کام کر لیتے ہیں، آپ ایم اے کر لیتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، آپ ماسٹر ہو جاتے ہیں، آپ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک بات ہے نا، آپ عام آدمی کی بات کریں، عام آدمی ہی کی غلطی ہے کہ جو لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں اور یہ انہوں نے جو کہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ناگوال صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میرا بالکل واضح موقف ہے، میں بھائی کے ساتھ بالکل متفق ہوں۔ 90% لوگ جن کو ہسٹریا ہوتا ہے، آبسیشن ہوتے ہیں، مطلب یہ وہ تھوڑے ٹیکنیکل میں جی، تو وہ ہیلوسینیشن کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس نہ دنوی نہ دینی پوری نالج نہیں ہے، ہم فوراً کہتے ہیں کہ جی مجھ پر جن ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں مائنڈ کو اگر دیکھیں، یہ میں ایک چھوٹی سی عام آدمی کے لیے بات کہتا ہوں کہ وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے سائنسی طور پر۔
کانشیسلی جو میں اس وقت آپ کے سامنے بول رہا ہوں دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد سب کانشیس ہوتا ہے جو آپ سپنا دیکھتے ہیں خواب میں چلے جاتے ہیں. انکانشیس ایک وہ چیز ہے جس میں آپ نے کسی بچے پہ بچپن سے تشدد کیا. انسان کی بناوٹ پہلے 3 سال تک ہو جاتی ہے, ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے. ماں کی جو سوچیں ہوں گی, جو اثرات ہوں گے, اس سے اس بچے پر, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اثرات پڑتے ہیں, اس کا بننا شروع ہوتا ہے. ہمارے پاس چونکہ توہمات زیادہ ہیں تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے, وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. سچی بات یہ ہے. اچھا سر, میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جیسا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسا آدمی ہے جو کہ جنہوں کو 24 گھنٹے گالیاں دیتا ہے, بہت بری بری گالیاں دیتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ اگر ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں, اور اگر ان کے بارے میں اتنا غلط الٹا سیدھا بولا جائے اور رات کو 11:30 بجے آ کے وہ پنگے لیتا ہے تو چیلنج کرتا ہے وہ, تو پھر بھی نہیں آتے. تو یہ ڈرتے اس سے کیا جن, کیا انسان بڑا جن ہے؟ انسان سے بڑی طاقت اصل میں انسان اشرف المخلوقات ہے, اور اگر پاگل کوئی گالیاں کسی کو دے یا روڈ پہ کچھ کرے تو کوئی لوگ آتے ہیں جانتے ہیں پاگل ہے, تو اتنی عقل تو اس کے پاس بھی ہوتی ہے. رہی بات اسے اذیت پہنچائی جائے تو جب وہ نقصان پہنچاتے ہیں, جیسے میں نے ابھی کہا کہ پانی سے ڈرتے ہیں, اور یہ پانی جو لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ پانی کیوں چھڑکتے ہیں ان پہ. اب عامل ایک عام بندہ فائٹنگ کرے, مثال کے طور پر حضرت ہیں, دوسرے حضرت ہیں, آپ نے کہا کہاں جائے, اب کسی نے زکوٰۃ ہی نہیں دی جی جی, تو وہ کیا کر سکے گا؟ زکوٰۃ یہ ہے کہ اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ وہ اس کو کرے. سر بھوج پتہ آ گیا, اب دکھا دیں پاکستان کو سر آج جنات. ویسے ظاہر نہیں ہوگا, میں نے پہلے ہی بتا دیا. ابھی آپ بھوج پتے سے بھی نہیں ہوگا, جب سوئیں گے تو آپ کو خواب میں ظاہر ہوگا. میں نے ابھی کہا کہ میں خود اس سے میری چلے گاہ بنی ہے کوئٹہ ٹاؤن میں. میں تقریباً 11 سال سے ریاضت کر رہا ہوں, میرے والد صاحب نے 18 سال تک کری. میں نے ہر چیز چھوڑی ہوئی ہے, یعنی کہ انڈا, مچھلی, گوشت, بریانی, قورمے, سب چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں. صرف میں یعنی کہ ابلی ہوئی چیزیں. بھوج پتے سے کیسے دکھے گا, مجھے صرف یہ سمجھا دیں. بھوج پتر سے میں نے ابھی واضح کہا کہ میرے 11 سال ہو چکے ہیں, ابھی صرف 7 سال رہ گئے. تو میں آن دا اسپاٹ دکھاتا ہوں. بہت بڑے نقش بنایا جاتا ہے, نقش بنا کر اس کے اچھا, اس کی جو شبیہ ہے وہ اس پہ آئے گی, فیس بنے گا. سمجھا نہیں پا رہے آپ؟ تعویذ بنے گا, یہ تکیے کے نیچے آپ کے رکھ دیں گے, آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا. جی اچھا, کوئی نقش بنے گا, اس پر نقش بنے گا. یہ اصل میں بتاتا ہوں, ہوتا یہ کہ جس کا عمل جس چیز پر جاری ہو جائے, جس کا عمل جس نے جس چیز کی, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. نہیں, رول ہے, بالکل ہے. جو لیکن آپ نے کہا تھا ابھی اصول بتا رہے ہیں, مشکل سے بندے کو بھیجا وہ لے کے, اب یہ اصول بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 11 سال سے ترک کیا ہوا ہے. لوگ 41 دن ترک کرتے ہیں, سارے معاملات ترک کر دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. یہ اصول ہی تو ہے نا. اور پھر پیچھے کامل استاد کا ہونا, ٹیچر کا ہونا ضروری ہے, شیخ کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد یہ چیز ہے, جس کی چیز ہے جس چیز پر جاری ہو جائے. کوئی ایسے ہیں کہ مریض کو سامنے بٹھاتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, چیز ظاہر ہو جاتی ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں توہمات ہیں, بالکل ڈاکٹر صاحب نے کہا. عورتوں کو سر میں بھی درد ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے عامل کے پاس چلی جاتی ہیں. ہم تو خود اس کے خلاف. قرۃ العین ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. قرۃ العین اپنی کہانی ہمیں تھوڑی سی سنائیں. قرۃ العین, بہت سیریس نوعیت کا آپ کا معاملہ تھا, ذرا بتائیں گے کیا؟ شادی کے فوراً بعد میرے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ہوا تھا. کچھ پرابلم, مجھے نہیں معلوم کہ پہلے سے ان کے ساتھ ایسا مسئلہ تھا یا نہیں, لیکن یہ ولیمے کے دن سے ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ اچانک کوئی چٹائی آ کے ان کے پیر پہ لگی تھی, اور اسی دن ولیمے کی رات سے ان کی اتنی زیادہ حالت خراب ہوئی کہ ان کو 4 لوگ بھی نہیں پکڑتے تھے, لیکن وہ قابو نہیں آتے. تو وہ اپنا گلا ہاتھ سے دباتے تھے اور سامنے ایک دیوار کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ یہاں کچھ ہے, یہاں کچھ ہے. یہ جس میں یہ ساتھ ہوتے تھے, میرا اور ایک اور دیور ہے, وہ ساتھ ہوتے تھے. 4 لوگ انہیں پکڑ رہے ہوتے تھے, لیکن وہ قابو نہیں آتے تھے. آنکھیں ریڈ ہو جاتی تھی, آواز چینج ہو جاتی تھی ان کی, اور اتنا زیادہ مطلب. اور یہ رات صرف 2:30 سے 4 بجے کا ٹائم ہوتا تھا. 4 بجے کا ٹائم, 2:30 سے 4 کا ٹائم ہوتا تھا. مطلب جہاں 2 بجے مجھے ٹینشن ہو جاتی تھی کہ کچھ پرابلم ہونے والی ہے. سائیکولوجیکل ہے یا کیا ہے؟ جنات نہیں, جنات نہیں, نہیں اب تو ختم ہو گئے. تو اتارا کروایا پورا, کروایا اس کو ہم لوگوں نے پراپر, کیونکہ بہت زیادہ چلنے کے قابل نہیں رہتے. مجھے نہیں معلوم کیا تھا. عالم کے ان کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس پہ اثرات ہیں کسی چیز کے. وہ چل نہیں سکتے تھے, پیر سوچ کے اتنے موٹے موٹے ہو گئے تھے, وہ یورین پاس نہیں کر سکتے تھے. باتھ روم جا کے ان کو روم میں ہم لوگ یورین پاس کرواتے تھے اتنا, جبکہ ایک نارمل ینگ تھے, کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ بڈھے سے ہوئے. ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے, وہاں پہ بھی پتہ نہیں چلا, مطلب وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروایا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا ٹیشوز پھٹ گئے. ڈاکٹرز نے کہا کہ ڈاکٹر کا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی جو ذہنی قوتیں ہیں, آپ نے جوڈو کراٹے سنا ہے؟
یہ کیا ہے؟ مرد کی آواز میں عورت کا بولنا تو معمولی بات ہے، اگر آپ ان قوتوں کو کنسنٹریٹ کریں تو آپ کتنی کمالات کی چیز کرتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ بہت دیو قامت آدمی کو گرا سکتا ہے. ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر جسے آپ یہ جی ایگزیکٹلی یہ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اور کچھ نہیں ہے. ان کو عام ڈاکٹر نہیں، اچھے سائیکٹرسٹ مائنڈ سائنس والے آدمی کے پاس لے جائیں. میں کہتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. ان کو تو دکھایا گیا وہ صحیح ہو گئے. کیسے صحیح ہو باعث ثبوت ہوا نا ہماری بات میں بھی آپ نہیں ڈاکٹر نے صحیح نہیں کیا انہیں. نہیں کیا. میں ہوسٹ ہوں سر، میری ایک بات سن لیں. ایک چیز جی، تو جیسے سر انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، قرآن اور حدیث بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ انسان وہ طاقت ہے اگر مراقبے کرے، اپنے لطائف ستہ کو اگر جگا لے تو زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے، زمین کے اوپر بھی دیکھ سکتا ہے. انسان میں اللہ نے وہ قدرت رکھی ہے، مگر بشرطے کہ انسان انسانیت کے درجے پہ فائز ہو جائے. آپ اگر ایک عام آدمی ہوتے اور اس وقت میری جگہ بیٹھے ہوتے، کس کی بات آپ یقین کریں؟ جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا بھی انہوں نے تو ابھی ایک بات کہی کہ وہ جنوں کو جو ہے وہ آگ میں نہیں، وہ دوسرے مفتی صاحب نے دیکھیں نالج کا عالم نہیں ہے نا، وہ عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، نالج کا مسئلہ ہو سکتا ہے، معلومات نہیں ہو سکتی. یہ ٹھیک ہے، تو ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کوئی بھی بات؟ نہیں، یہ نہیں کہنی چاہیے. بالکل اتھینٹک بات ہو، معلومات ہو، پھر آدمی کہے. مار ڈالا. جی الحمدللہ رب العالمین، اتھینٹک بات ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے. میری درخواست ہے کہ اس کے لیے میں نے نہیں کہا سر، میں جو کہہ رہا ہوں مفتی صاحب نے کہا، مفتی صاحب نے کہا. میری ان سے درخواست ہے مؤدبانہ. آپ بھی وہی بات سیکنڈ کر رہے ہیں جو جی میں وہی بات سیکنڈ کر رہا ہوں. یہ بھی حقیقت ہے کہ انہیں اس پانی سے بھی عذاب دیا جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اور وہاں بھی. اور ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے آگ سے بھی دیا جاتا ہوں. یہ آپ نے ازمپشن لگا لیا کہ وہاں پہ پانی سے ہوتا نہیں نہیں، یہ میرے اسلام میں ازمپشن تو نہیں ہوتا. قبلہ میں نے کہا نا، یہ بہت بڑے پیروں نے اور باقاعدہ مراقبے. نہیں دیکھیں، جنات کو تکلیف پہنچتی ہے پانی سے دنیا کے اندر، وہ ایک بات الگ ہے، مگر ہمارا نظریہ اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جنات بھی جہنم کی آگ میں ہی جلائے جائیں گے. ہاں جائیں گے، وہ تو ایک الگ بات ہے. جہنم میں ہی جلیں گے. میں نے آگ کیسے آگ سے جلے گی؟ سر یہ تو ابھی پرانی بات ہو گئی، یہ تو بالکل ابھی اس میں ہے. میرے ساتھ جو مسئلہ ہے، میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ شادی ہوئی میری 2004 میں. 2004 کے تقریباً 1.5 سال کے بعد مجھے رات کے 2:30 بجے میری طبیعت خراب ہونے لگی. ایسا لگا جیسے میری شاید پیٹ کی پرابلم ہے. میں لوٹتا تھا بیڈ کے اوپر، تکلیف بہت ہوتی تھی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا، روزانہ الٹیاں اتنی ہوتی تھیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ڈاکٹر کے پاس گیا، بالکل نارمل. کمزوری اتنی ہوتی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا بالکل بھی. میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے، بالکل اوکے. پھر اس کے بعد مجھے مشورہ دیا گیا کہ مختلف علماء کرام کے پاس، عالم کے پاس گیا، میں معلومات کروائی، لیکن ہر جگہ سے معلومات کچھ الگ آئی. کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی جنات کے معاملات کہتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ آپ کے کاروبار کے اوپر کیا ہے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کہتا تھا جنی ہے آپ کے اوپر. اور اس طرح سے ایسی حالت ہوتی تھی کہ میں اپنی میں پوزیشن میں نہیں ہوتا تھا. میری طبیعت ایسی ہوتی تھی کہ میں بالکل بتا نہیں سکتا. میں بتانے میں ابھی میری ایسی حالت ہو جائے گی، بتاتے یہ ہنستے ہنستے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. ہنستے ہنستے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے. اعظم ہنستے ہنستے اور بس ایک دم سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میرا یعنی جیسے منہ کھلے گا، جمائی جیسی آتی ہے نارمل. ہاں جمائیاں بہت، وہ بالکل اکڑ جائے گا منہ، یہ شولڈر جو بالکل اکڑ جاتے تھے بالکل. اور اس طرح سے میں اٹھا کے چیزیں پھینک رہا ہوتا تھا. مجھے لوگ پکڑتے تھے، مجھے اندازہ نہیں ہوتا تھا. مجھے ایون کہ یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ پکڑ لیا، مجھے اس وقت کا اندازہ نہیں ہوا. اور ابھی بھی میرے ساتھ پرابلم ہے. میں کتنی جگہ جا چکا ہوں لیکن میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. لیکن ایک جگہ میں نے معلومات کروائی، وہاں پہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیسے بچے ہو، آپ کو تو بالکل اب تک تو یہ پتہ ہے میرے شو پہ جتنے لوگ آئے نا سب کو لوگوں نے یہی بات کی، کیسے بچے ہو آپ ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ صرف وجہ کیا تھی؟ صرف تلاوت کی وجہ سے. مجھے کسی کے جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. حسن کیا ہے یہ؟ جنات نہیں ہے. تم تو ہر کسی کو، یہ نہ جنات ہے نہ جادو ہے، ذات ہے جو میرے سائیکولوجیکل ہے. یہ گردش کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس میں بنیادی علم جو ہے وہ جفر ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو آداب مسلح روحانیت ہے، جفر نہیں. آپ سن لیجیے ذرا، سر ایک منٹ سن لیجیے. جی بولیں. بنیادی علم جفر ہے
اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جو ہے وہ روحانیت کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ اول علم کلام ہے۔ مفتی صاحب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اول علم کلام ہے، اور کلام نے جو ہے وہ حروف کو تخلیق کیا، اور جفر بحث کرتا ہے علم الحروف پر، ٹھیک ہے، اور ہم بحث کرتے ہیں اس جہالت پہ جو کہ ہمارے ملک میں موجود ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، حسن بیٹھے ہیں، اجازی صاحب بیٹھے ہیں، بن نہیں رہی آپس میں، ہر کوئی اپنا، ہم سب الجھے ہوئے ہیں اور الجھتے ہی جا رہے ہیں، ڈرتے ہوئے، پریشان، خوف زدہ، جہالت کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اگر سوچا جائے ہر مسئلے کا حل قرآن، حدیث، اللہ سے رابطہ، اقرا، پڑھو، جانو اللہ کے لیے، اپنے لیے، اور اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے، سب کچھ، سب مسئلے بآسانی حل ہو سکتا ہے۔ بہترین طریقہ صرف تعلیم، جن کو جلایا جائے، ڈبویا جائے، ملنا ہے، دیکھنا ہے، پریشان کرنا ہے، جادو ٹونا، یہ سب ہو سکتا ہے، صرف جاگنے کی ضرورت ہے۔ سب جاگ جاؤ۔ اللہ حافظ۔